Allah yang tidak boleh dipersembahkan kepada siapapun selain kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat-tempat ini berada pada fase sejarah, lalu sebagian orang menyalahgunakannya untuk mendapatkan materi dengan cara mengantar orang-orang ke sana, berjualan di sekitarnya, dan mengarang-arang cerita untuk mendapatkan uang dari orang-orang yang sama sekali tidak tahu tentang sejarah masjid-masjid ini. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میدان عرفات تمام کا تمام جائے وقوف ہے سوائے وادی ارانا کے. یوں میدان عرفات کے کسی حصے کو خاص حیثیت حاصل نہیں. ہاں، وادی ارانا کے متعلق آپ نے ہدایت دی ہے کہ وہ جائے وقوف نہیں، اس لیے وقوف عرفات کے دوران میں وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. جہاں تک جبل عرفات کا تعلق ہے، جسے جبل الال بھی کہتے ہیں، یہ میدان عرفات کے دیگر حصوں کی طرح ہے. وقوف عرفات کے لحاظ سے اسے کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں. جبل عرفات کی اونچائی 65 میٹر ہے. یہ پہاڑ میدان عرفات کے مشرق میں واقع ہے. اس پر سفید نشان محض اس لیے لگایا گیا ہے کہ دور سے میدان عرفات کا پتہ چل جائے، کیونکہ یہ پہاڑ میدان عرفات کے تقریباً وسط میں پڑتا ہے. جبل عرفات کی چوٹی پر سفید نشان لگانے کا اور کوئی مقصد نہیں. ایک عام غلطی یہ ہے کہ لوگ جبل عرفات کی چوٹی کے سفید نشان زدہ حصے پر ہاتھ پھیر پھیر کر بزوں میں خیش برکت حاصل کرتے ہیں یا وہاں چیتھڑے لٹکاتے ہیں. چوٹی پر اپنے نام یا دیگر تحریریں لکھتے ہیں. وہاں کی مٹی اور پتھر یہ سمجھ کر اٹھا لاتے ہیں کہ یہ انہیں نفع پہنچائیں گے. ایسے تمام اعمال حرام کے زمرے میں آتے اور آدمی کو شرک کرنے پر اکساتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس آدمی نے ہمارے دین میں نیا کام جاری کیا جو پہلے سے اس میں نہیں تھا، وہ مسترد ہے. مطلب یہ کہ جو آدمی ایسے طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا تھا یا اس کا حکم دیتا ہے، وہ مسترد اور نامقبول ہے. مکہ مکرمہ لائبریری 1370 ہجری یعنی 1950 عیسوی میں قائم کی گئی. یہ لائبریری سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کے زیر نگرانی کام کرتی ہے. یہ لائبریری بے شمار کتابوں اور نہایت بیش قیمت تاریخی مخطوطوں پر مشتمل ہے. بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ مکہ مکرمہ لائبریری جس عمارت میں قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں ولادت پائی تھی. صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے ایسی جگہوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جن سے کوئی شرعی عبادت متعلق نہیں تھی. حج کی تمام جگہوں کو بھی اسی لیے محفوظ کیا گیا کہ وہاں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں. یوں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت سے بھی اعتنا نہیں کیا، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کا کسی عبادت سے کچھ تعلق نہیں تھا. ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ نہایت مکمل دین ہے. اس میں کمی بیشی کی کچھ گنجائش نہیں. دین اسلام میں جتنی عبادات ہیں ان کے اوقات و مقامات متعین ہیں. جو آدمی ان میں اضافہ کرتا ہے وہ حد سے تجاوز کا مرتکب ہوتا ہے. جو آدمی ان اوقات و مقامات کو پہچان کر عبادات بجا لاتا ہے وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے. مکہ مکرمہ لائبریری کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی بھی جائز نہیں. آپ مسجد حرام میں پہنچ چکے ہیں. یہ روئے زمین کی سب سے پاکیزہ اور سب سے قابل تعظیم جگہ ہے. سنت نبوی کی پیروی کر کے اس بیش قیمت موقع سے فائدہ اٹھائیے. جیرانہ میں ایک مسجد ہے. یہ مسجد اس جگہ تعمیر کی گئی ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا. آپ اس وقت غزوہ طائف سے لوٹ رہے تھے. یہاں ایک نیا قبرستان بھی ہے جہاں جیرانہ کے مرحومین کو سپرد خاک کیا جاتا ہے. یہاں غزوہ حنین کے کسی شہید کی قبر نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ جگہ غزوہ حنین کے مقام سے خاصی دور ہے. جیرانہ میں ہی ایک پرانا کنواں بھی پایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی بے حد میٹھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے دستے مبارک سے پانی نکالا تھا. وزارت صحت نے یہ کنواں بند کر دیا ہے کیونکہ اس کا پانی
اب پینے کے قابل نہیں رہا۔ مسجد کے پانی سے تبرک حاصل کرنا درست نہیں، کیونکہ مسجد کا پانی کنویں سے نہیں آتا۔ جیرانہ کے زائرین غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسجد کی اور اس میں نماز پڑھنے کی خاص اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کے لحاظ سے جن جگہوں کی خاصی اہمیت بتائی ہے، یہ مسجد ان میں شامل نہیں۔ یوں اس مسجد کی دیواروں پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرنا اور شفا حاصل کرنے کی نیت سے قبرستان کی مٹی اٹھانا جائز نہیں۔ یہ اعمال شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ حجاج کرام، سعودی حکومت آپ کو حرمین شریفین میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ اعمال حج بہت آسان طریقے سے ادا کرنے کے لیے تمام تر سہولتیں پیش کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے۔ ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر آپ کو غار ثور کی زیارت کے متعلق شرعی نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پیارے پیغمبر اور حضرت ابو بکر 3 راتیں قریش مکہ سے چپ کر رہے اور مشرکین آپ دونوں کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کو دیکھے تو ہمیں دیکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تیسرا اللہ تعالی ہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنی نصرت و مدد اور تأیید و طمأنینت ان پر اتاری۔ ارشاد باری تعالی ہے، اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ تعالی ہی نے ان کی مدد کی، اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری تعالی نے اپنی طرف سے تسکین ان پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، لیکن ہجرت کے بعد پیارے پیغمبر کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا غار ثور پر دوبارہ چڑھنا ثابت نہیں ہے، اور نہ غار ثور کے پاس عبادت کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میرے بعد میری اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ غار ثور کی بلندی 728 میٹر ہے، نہایت بلند، پر پیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہے، اوپر سے گرنے اور سخت چوٹوں کا خطرہ ہے۔ کیا کوئی انسان یہ اعتقاد رکھ سکتا ہے کہ وہ صحابہ کرام سے زیادہ عبادت کے شوقین ہے، اور جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہ کیا ہو وہ اپنی طرف سے عبادت سمجھ کر کریں؟ اگر غار ثور کا منظر دیکھنے چاہتے ہیں تو نیچے سے دیکھیں۔ حجاج کرام، سعودی حکومت آپ کو حرمین شریفین میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ اعمال حج بہت آسان طریقے سے ادا کرنے کے لیے تمام تر سہولتیں پیش کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے۔ ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر آپ کو غار حراء کی زیارت کے متعلق شرعی نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہے۔ غار حراء وہ پہاڑی ہیں جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے تشریف لے جاتے اور عبادت کرتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عبادت کی نیت سے غار حراء پر جانا ہرگز ثابت نہیں ہے۔ یاد رہے، ان مقامات کی زیارت نہ اعمال حج میں سے ہے اور نہ دینی عبادت ہے۔ غار حراء کی بلندی 642 میٹر ہے اور 120 میٹر ڈھلوان اور بہت گہرائی ہے۔
2 گھنٹے کی شدید جدوجہد اور مشقت کے بعد اوپر پہنچتا ہے، اور اکثر اوقات اوپر سے گر کر لوگ مر چکے ہیں یا شدید چوٹیں آئی ہیں۔ بہت سے لوگ اس نیت سے غار حراء پر چڑھتے ہیں کہ یہ حج کے ضروری اعمال میں سے ہیں۔ در حقیقت غار حراء پر چڑھنا شرعی عبادت میں شامل نہیں ہے، بلکہ جو لوگ عبادت کی نیت سے اوپر جاتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مخالفت کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میرے بعد میری اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ غار حراء کا منظر اوپر جا کر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ نیچے سے ہی دیکھیں۔ ہیئت الامر کی دلی تمنا اور آرزو ہے کہ آپ کو حج مبرور، سعی مشکور اور گناہ مغفور نصیب ہو۔ جنت البقیع کے تاریخی قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ آج بھی مدینہ منورہ کے مردوں کو اسی قبرستان میں سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنت البقیع کی قبر